جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے منع کرتی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بڑی خطرناک اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، بستر پر بلائے، اور بیوی اس کی نہ آئے، یعنی کہ اس سے ہم بستری کے لیے ایگری نہ ہو، راضی نہ ہو، اور وہ اس کے قریب نہ آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تک راضی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت سے، جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ جو تعلق ہے نا، یہ حقوق العباد میں سے، اور ایک عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر سب سے زیادہ، سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ شوہر کا ہے۔ کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں شوہر کو رکنا چاہیے اور بیوی کو کی بات کو ماننا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں شوہر زبردستی کر رہا ہے تو پھر بیوی گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی اس لائق ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو سکتی ہے، اور پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اگر کوئی شوہر، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے، ہم بستری کے لیے اس کو اپنے پاس بلائے، اور وہ عورت نہ آئے، تو پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت کمفرٹیبل ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یا اس کو پیریڈ نہیں ہے، یعنی کہ ماہواری بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہے، وہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، محض اس بنیاد پر کہ ہم نہیں غسل کر سکتے، یا ہم نہیں نہا سکتے، یا ٹھنڈ بہت ہے، اس بیس پر، اور جبکہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور پیریڈ سے بھی نہیں ہے، کسی قسم کے درد تکلیف بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ منع کرتی ہے، تو اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نکاح کا جو مین اور بنیادی مقصد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، کہ انسان، ایک عورت گناہ کے قریب نہ جائے، ایک مرد گناہ کے قریب نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، لتسکنوا الیہا، اور ان سے تم تسکین حاصل کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں سے تسکین حاصل کرتے ہو، سکون تم ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک چیز آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا پڑے گی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے اور اس کا شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلا رہا ہے، اور عورت بیمار ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر سکے اور اس کے ساتھ ہم بستر ہو سکے، اور وہ اس کنڈیشن ہی اس کی نہیں ہے، باڈی ہی اس کی ویک ہے اور کمزوری ہے، یا اس کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور پھر شوہر اگر ناراض ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو پیار سے منائے، باتوں سے منائے۔ نہیں مان رہا ہے، بعض ہوتے شوہر ایسے ہیں کہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہ بعض شوہر تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں بیویاں پس رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر کوئی شوہر بیوی کے منہ میں ایک لقمہ محبت سے رکھتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ ایسے شوہر ہوتے ہیں بدقسمت جو ساری زندگی یہ ثواب لے ہی نہیں پاتے ہیں، اس صدقے کے ثواب سے ساری زندگی محروم رہتے ہیں، وہ زندگی میں انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ بیوی کو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں رکھ دیں، تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، یہ صدقے کا ثواب ہے، آپ صدقے کے ثواب سے محروم ہیں۔ تو عورتوں کے لیے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی سسرال میں چاہے چھوٹا سا ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں جب کوئی عورت جھاڑو لگاتی ہے اپنے شوہر، اپنے خاوند کے گھر میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے، کپڑے دھونے پر ثواب، برتن مانجنے پر ثواب، شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے، اس پر اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب، شوہر تھکا ماندہ ہے، بیوی اس کے پیر دبا دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بڑے ثوابات عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور مردوں پر بھی بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خبردار کبھی اپنی بیوی کے گال پر تماچا مت مارنا، جیسا خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ تو اگر بیوی کے اندر کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو شوہر کو سمجھنا چاہیے، لیکن بلا وجہ اگر کوئی بیوی شوہر کو منع کر رہی ہے کہ بھائی اس کا بس دل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی ہے، تو پھر وہ نہیں، ہم نہیں کریں گے، تو یہ زیادتی ہے پھر شوہر پر۔ ایسی عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کو سمجھنا چاہیے، اور وہ خطرناک جو وعیدیں آئی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر شوہر ناراض ہے
تو پھر اس کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ناراض ہونا جا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ شراب کے نشے میں آ کے مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، پھر بھی عورت پس رہی ہے، وہ مری جا رہی ہے بیچاری خدمت کر کر کے، شوہر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، وہ ہر وقت یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت سے بات کرے، ہماری طرف دیکھے، اس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں شوہر بلا وجہ ناراض ہو جائے تو اس میں عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ عورت اس کنڈیشن میں گناہ گار ہوگی کہ جب عورت ناحق ہو، جب عورت شوہر کے حقوق کو ادا نہ کر رہی ہو، اور اس وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، جب بیوی گناہ گار ہوگی۔ اور بلا وجہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو 1,00,000 بار وہ ناراض ہو جائے تو پھر بھائی اللہ کے ہاں تو انصاف ہے نا، پھر تھوڑی وہ عورت گناہ گار ہوگی، کیونکہ عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ اچھا آپ خود سوچئے، جس عورت نے، جس لڑکی نے اپنا گھر مکان اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیا، ساری زندگی جس گھر میں وہ رہی، جس لڑکیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو، وہ اپنے روم، اپنے گھر میں جو ان کا مائکہ ہوتا ہے، ان گھروں کو وہ زندگی بھر سجا سجا کے رکھتی ہیں، ذرا سا تنکا ان کے بیڈ کے اوپر ان کی چادر پہ نہیں آ سکتا ہے، وہ فوراً اس کو بڑا کیئر کر کے رکھتی ہیں، ہمارا کمرہ ہمارا کمرہ، انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنا کمرہ پسند ہوتا ہے، وہ جھومر لگا رہی ہوتی ہیں، اپنے کمرے کو خوب اپنے حساب سے سجا رہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف ایک شوہر کی محبت کے خاطر وہ اپنے ایسے کمرے جن کو اپنے آپ سے زیادہ جن کو چاہتی ہیں، ایسی چیزوں کو چھوڑ کر ایک لمحے میں آ جاتی ہیں۔ کیوں آ جاتی ہیں؟ شوہر کی محبت کی وجہ سے آ جاتی ہے نا۔ اور پھر شوہر سے بھی جب اس کو وفا نہیں ملتی ہے، پوری کائنات سے اسے وفا نہ ملے، شوہر کو، بیوی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر شوہر سے بیوی کو وفا نہ ملے تو پھر عورت جو ہوتی ہے وہ چور چور ہو جاتی ہے، پھر عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر عورت بالکل پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا پاتی ہے۔ اس کی ساس ناراض ہو جائے لڑکی کی، بیوی کی، سسر ناراض ہو جائیں، یا سسرال والے، اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت چل جاتا ہے، بیوی کو کے اوپر فرق اتنا نہیں پڑے گا، لیکن شوہر کا ناگواری کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھنا شوہر کو، بیوی کے اوپر بجلی گرا دیتا ہے، کہ شوہر کا وہ اونچی آواز میں بولنا بھی بیوی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بیویوں کو برے لگ رہی ہوتی ہیں باتیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو کمرے میں 4 باتیں سنا لیں بیوی سن لے گی، لیکن اگر 4 لوگوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، یعنی لڑکی کی سسرال والوں کے سامنے اگر آپ اپنی بیوی کو ذلیل کریں گے تو بیوی اس بات کو کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی عزت چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے ہمارا شوہر ہم سے گھر میں اکیلے کمرے میں کچھ بھی کہہ لے، لیکن 4 کے سامنے ہمیں بے عزت نہ کرے۔ تو خدا کے لیے بیویوں کو 4 کے سامنے بے عزت نہ کیا کرے، اب اس اپنے گھر والوں کے سامنے، لڑکی کی، بیوی کی سسرال والوں کے سامنے خدا کے واسطے اس کو آپ ذلیل نہ کریں، ان کے سامنے عزت دیں، گرچہ بیوی غلطی پر ہو پھر بھی آپ اس کو عزت دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بیویوں کو یہ چاہیے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق ہے کہ بیوی سے تسکین حاصل کرنا، تو اگر وہ قدرت رکھتی ہو، بلا وجہ کسی بھی طرح سے بلا وجہ اگر شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی ہے تو ایسی عورت پر پھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو اس عورت کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں، اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔